پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3581 ہے، ذرا سنیے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر سے روایت ہے کہ اصحاب صفہ فقراء لوگ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان عندہ طعام اثنین فلیذهب بثلاثہ، جس کے گھر میں 2 بندوں کا کھانا ہے وہ تیسرے کو ساتھ لے جائے۔ ومن کان عندہ طعام اربعۃ فلیذهب بخامس بسادس، اور جس کے گھر میں 4 کا کھانا ہے وہ 5ویں اور 6ٹھے کو ساتھ لے جائے۔ 2 بندوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے، 4 بندوں کا کھانا 5 اور 6 کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی طرف سے اس میں برکت کا نزول ہوتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 اشخاص کو اپنے ساتھ لے گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 کو ساتھ لے گئے۔ صدیق اکبر اپنے گھر تشریف لائے، عبد الرحمن سے کہا کہ یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ گھر میں میری والدہ اور سیدنا ابو بکر صدیق یہ بھی موجود ہیں اور 3 مہمان بھی آگے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور انہی کے پاس رک جاتے ہیں، عشاء کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور پھر جب لوٹتے ہیں واپس تو دیکھا مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو آپ نے پوچھا تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کہ ہم آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ تشریف لائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کھانا رکھا گیا مہمانوں کے سامنے، مہمانوں نے کھانا کھانا شروع کیا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا گویا دسترخوان سے کھانا پھوٹ رہا ہے۔ ان مہمانوں نے بھی کھانا کھا لیا، گھر والوں نے بھی کھانا کھا لیا، اور کھانا ویسے کا ویسا باقی رہا، کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ جو 2-3 آدمیوں کا کھانا تھا وہ سب کے لیے پورا ہو گیا اور سب نے وہ کھانا کھا لیا۔ یہ ابو بکر صدیق کے دسترخوان پہ کھانے کا بڑھ جانا، کھانے کے زیادہ افراد کے لیے کافی ہو جانا، یہ کیا ہے؟ کرامت ہے۔ خلاف عادت چیز اللہ اپنے ولی کے ہاتھ میں ظاہر کرتا ہے۔ ان کرامات کو اہل ایمان تسلیم کرتے ہیں، لیکن کرامات کے نام پہ جو دکانداریاں کھلی ہوئی ہیں، جو جھوٹے من گھڑت قصے کھولے ہوئے ہیں قبر پرستوں نے، وہ دکانداری ہے، وہ چرچا ہے، وہ شہرت ہے، وہ کمانے کا ڈھونگ ہے، وہ جھوٹے قصے ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5018 ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ سیدنا اسید ایک رات اپنے بارے میں قرات کر رہے، اچانک ان کا گھوڑا بدکنے لگ جاتا ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہے، تلاوت کر رہے، گھوڑا اچھلنے لگ جاتا ہے، بدکنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ قرآن حکیم کی تلاوت روک دیتے ہیں، گھوڑا پرسکون ہو جاتا ہے، اور جب پھر دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں گھوڑا پھر اچھلنے لگ جاتا ہے۔ یہ پھر قرآن پاک کی تلاوت روکتے ہیں، گھوڑا پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ اس گھوڑے کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ان کا بیٹا وہاں پہ آرام کر رہا ہے، یہ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں یہ بدکتا ہوا، اچھلتا ہوا میرے بچے کو نہ کچل دے۔ اور جب اس کے پاس جاتے ہیں، سبحان اللہ، منظر کیا دیکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے سر پر جیسے قمقمے ہوتے ہیں، چراغ ہوتے ہیں، اس طرح کی روشنی ہے جو آسمان کی طرح بلند ہو گئی۔ صبح کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے یہ رات کا سارا قصہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا اقرا ابن حضیر، پڑھتے رہتے، تم نے اپنی تلاوت کیوں روکی؟ تم اپنی قرات کو جاری رکھتے، اپنی پڑھائی کو جاری رکھتے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھوڑا بدکتا تھا، آپ نے پھر فرمایا کہ تم اپنی قرات کو جاری رکھتے، تم پڑھتے رہتے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا پاس لیٹا ہوا تھا اور میں ڈر گیا کہ کہیں یہ گھوڑا بدکتا ہوا اس کو کچل نہ دے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الملائکہ، اے میرے پیارے ساتھی، تو قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت کو سننے کے لیے زمین پہ آئے تھے۔ کانت تستمع لک،
وہ قرآن پڑھ رہا تھا محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور اس پیاری تلاوت کو سننے کے لیے آسمان کے ملائکہ زمین پہ اترے ہوئے تھے۔ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسِ، اگر تو اپنی قرات کو جاری رکھتا تو لوگ اپنی آنکھوں سے صبح کو ان ملائکہ کو دیکھ لیتے۔ مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ، لوگ صبح اٹھتے تو ان ملائکہ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کرتے اور یہ ان سے اوجل نہ ہوتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے قرآن پڑھنے پر آسمان سے ملائکہ کا اترنا اور اس کو سننا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی کرامت ہے، یہ خلاف عادت چیز ہے۔ اور اہل ایمان، اہل توحید، اہل الحدیث، اہل السنہ صحابہ کی کرامات کو، اولیاء اللہ کی کرامات کو تسلیم کرتے ہیں۔ کرامات کے نام پر شرک نہ ہو، کرامات کے نام پہ کائنات میں تصرف کا دعویٰ نہ ہو۔ ایک پیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بابا جی مسجد میں آئے، پہلی صف میں تھے، شہر کے بڑے لوگ آئے، اٹھا کر پیر جی کو دوسری صف میں کر دیا، دوسرے والوں نے تیسری میں کر دیا، کرتے 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 جب نماز کھڑی ہوئی تو ان کو جوتیوں میں بھی جگہ نہ ملی، وہاں سے بھی لوگوں نے باہر نکال دیا۔ اب یہ غضبناک ہو گئے، بابا جی غضبناک ہوئے۔ سارے نمازی مسجد میں تھے اور حالت سجدہ میں تھے۔ پیر جی نے جلال میں آ کر کہا، مسجد نمازی تو سجدہ کر رہے ہیں، تو سجدہ کیوں نہیں کرتی؟ پیر جی کا اتنا کہنا تھا، ساری کی ساری مسجد ان نمازیوں پہ گری، سارے ہی فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بابے نے ساری نمازیاں نہیں مار چھڑے، یہ کہاں کا ولی ہے؟ یہ تصرف کا دعویٰ نہ ہو، یہ چیلنج نہ ہو کہ ہم یہ کر دیتے ہیں، ہم یہ کر دیتے ہیں، ہمارا پیر یہ کر دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے۔ اللہ مالک کوئی خلاف عادت چیز اپنے ولی کے ہاتھ میں ظاہر کر دے تو وہ درست ہے، لیکن کرامات کے نام پہ جو کچھ مارکیٹ میں موجود ہے، یہ جھوٹ اور فراڈ، دھوکہ، کہانیاں، قصے اور دکانداری سجانے کے لیے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔